اہل بیت تو قرآن مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا. قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہتا ہے. وہ آگے بہا کرتے ہیں، خیر کہنا وہ جو بھی کہہ لیں، بالکل اس میں شبہ نہیں. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، جائی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اہل سنت کے تمام علماء اور مفسرین کے نزدیک اس آیت کریمہ میں جو اہل بیت ہیں ان میں یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا سیاق و سباق بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یقینی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج اس آیت کریمہ کی فضیلت میں شامل ہیں، اور اس میں جو اہل بیت فرمایا گیا اس میں سرکار علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا، اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو اہل بیت سے خارج کرنا یہ نہ صرف پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ اس میں احادیث صحیحہ کی صریحاً مخالفت ہے. اور جو اجماع کی اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث کی صریح مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ قرآن مجید فرقان حمید متعین کرتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حق کے واضح ہونے کے بعد اور ہدایت کے واضح ہونے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور اس رستے کو چھوڑ دے جس رستے پر مومنین چلتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ وبئس المصیر بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. اب یہ جو غامدی نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کو محض ایک قیاس فاسد کے ساتھ اس نے خارج کیا کہ جو داماد ہوتا ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا، اور بیٹی جب تک گھر میں رہے تو وہ اہل بیت میں ہے، اور اگر اس کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں. یہ قیاس فاسد احادیث صحیحہ کے خلاف ہے. چنانچہ جس حدیث کو غامدی صاحب نے ضعیف قرار دیا ہے اور جس حدیث کو انہوں نے ناقابل قبول قرار دیا ہے وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وہ حدیث امام ترمذی کی سنن الترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور تمام جو تخریج کرنے والے ہیں مخرجین انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم نے حدیث نمبر 6261 ہے، اور باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے روایت کیا کہ خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غداتن، ایک صبح نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے. یہ صحیح
مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود، سرکار دو عالم علیہ السلام نے سیاہ بالوں سے بنی ہوئی جس کے اوپر کجاووں کے نشان تھے وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن بن علی، تو حضرت حسن بن علی آئے، فادخلہ، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ امام حسین آئے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فادخلہ، اور مولا مرتضی علی شیر خدا کو بھی حضور نے اپنی چادر میں لیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ جس میں سے غامدی صاحب محض اپنے قیاس فاسد کے ساتھ یا جہالت کی وجہ سے یا اہل بیت کے بغض کی وجہ سے وہ ان ہستیوں کو اس آیت کریمہ سے خارج کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان چاروں نفوس کو اس آیت میں داخل کیا۔ انما یرید اللہ، یہ آیت حضور نے تلاوت کی، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سنن الترمذی میں جو لفظ آیا ہے سند حسن کے ساتھ اور سند صحیح کے ساتھ، اس میں یہ کلمات ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 3871 ہے، عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یعنی یہ حسن، حسین، فاطمہ، علی یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ میرے بڑے خصوصی میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ کے حامل ہیں۔ اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ ان سے پلیدی کو دور کر دے اور ان کو یوں پاک کر دے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان چاروں ہستیوں کو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر میں لے کر یہ آیت کریمہ بھی تلاوت کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے یہ دعا کی کہ یہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت میں، تو جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں داخل کیا ہو تو کون ہے روئے زمین میں ایسا کہ جو ان کو حضور کی اہل بیت میں سے خارج کرے۔ اور یہ صرف ایک مقام نہیں، اسی صحیح مسلم میں دیگر احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، سنن الترمذی میں ہے، اور یہ سرکار علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ چنانچہ یہ حدیث پاک موجود ہے، امام مسلم نے حدیث کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 6225 ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا فرمایا اہل بیتی، میری اہل بیت، اور پھر 3 بار نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے تاکید کے لیے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا کہ اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، مطلب تم اللہ کا خوف کرنا میری اہل بیت کے بارے میں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 بار فرمایا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم جو جلیل القدر صحابی ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی اہل بیت الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج آپ کی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو جواب دیا نساؤہ من اہل بیتہ، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، بلا شبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہاں اہل بیت سے مراد وہ اہل بیت ہے من حرم الصدقہ، جس پر صدقہ حرام ہے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، فرمایا کہ وہ حضرت مولا علی کی آل، حضرت عقیل کی آل، جعفر کی آل، حضرت عباس کی آل، یہ تمام سرکار دو عالم علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کے اوپر صدقہ کو حرام کر دیا گیا۔ صحیح مسلم سے پہلے اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے
اپنے وصال سے پہلے، جب حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا سے عقد ہو چکا ہے اور امام حسن امام حسین کا تولد بھی ہو چکا ہے. یہ صحیح بخاری کتاب المناقب ہے، حدیث نمبر 3624 ہے. اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سرگوشی فرمائی، اور اس سرگوشی میں حضور نے دو باتیں فرمائیں. ایک بات سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں، اور دوسری بات سے مسکرانے لگ گئیں. روئیں کس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا، اسرّا الیہ، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ساتھ سرگوشی کی کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ، کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے، اور انہوں نے اس سال میرے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے. ولا اراہ الا حضر اجلی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا، میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، اور پھر حضور نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا، انکے اول اہل بیتی لحاقم بی، فرمایا فاطمہ میری اہل بیت میں تو سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی، مطلب تیرا میرے وصال کے بعد تیرا وصال ہوگا اور تو مجھے آ کر ملے گی. اور سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا کہ فاطمہ بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تجھے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. اب دیکھیے سرکار علیہ السلام خود فرمائیں انکے اول اہل بیتی، کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. اور یہ سرکار علیہ السلام کے وصال کے وقت کی بات ہے. تو غامدی صاحب کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار علیہ السلام کے آپ کے اہل بیت میں سے خارج کرنا یہ احادیث صحیحہ کے قطعاً خلاف ہے. ایک حدیث امام ترمذی نے بڑی ایمان افروز نقل کی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا معمول کیا تھا، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے ہو چکا، تو اس وقت 6 ماہ تک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3484 ہے، اور یہ بھی کتاب و تفسیر القرآن ہے، اور اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ 6 ماہ تک کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمر بباب فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے 6 اشہر، 6 ماہ تک، اذا خرج الی صلاۃ الفجر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے کے جاتے، یقول، تو آپ فرماتے، الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو سرکار علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کو، مولا علی شیر خدا کو، اور پھر حضور نے وہی آیت تلاوت کی جس میں سے غامدی صاحب نے ان ہستیوں کو نکالا ہے. سرکار نے وہی آیت تلاوت فرمائی الاحزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہٰذا یہ گمراہی ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور پوری امت کو ایک غلط راستے پہ چلانے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.